بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دے اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تو اولیاء اللہ کی حاضری ان کی صحبت سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو اپنی صفائی بیان نہ کرو، کیونکہ جو شخص تم کو پسند کرتا ہے اس کو صفائی کی ضرورت نہیں، اور جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ کبھی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ امیری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں کو سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکالنا سنت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں پڑنے والے اور توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور جو گناہوں سے پرہیز کرے وہ اس سے افضل ہوتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحانیت کی طرف سب سے بہترین رستہ درود شریف کا رستہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام صحت کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، زبان کا وزن بہت کم ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم
लोग ही संभाल पाते हैं। अगर दोस्ती तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। फरमान हजरत अली अलैहिस्सलाम। दुख की बात तो ये है कि अल्लाह तो हमारे करीब है लेकिन हम अल्लाह से दूर हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अन करीब तुमसे छीन ली जाएगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली से वैसे मोहब्बत रखो जैसे मुझसे रखते हो और अली का एहतराम ऐसे करो जैसे मेरा करते हो। अल्लाह की कसम, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह ने मुझे ऐसा कहने का हुक्म दिया है। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों तो नाशुक्री से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले भगा ना दो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, उसी के लिए अमल अंजाम दो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे काबिल रश्क इंसान वो है जो नेक कामों की तरफ जल्दी आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोजाना 1000 नेकियां कमाने से भी आजिज रह सकता है? अर्ज की गई, हम में से कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी या 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आखिर में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। दुआ गो सागर।